آپ دیکھیں نا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ایسا عجیب بیان دیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کسی سازش کی تیاری کر رہا ہے، اس لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا. اور رانا صاحب نے کہا ہے کہ جی عمران خان موجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد نومبر دسمبر میں حکومت کی بساط الٹنا چاہتے ہیں. اب بڑا سوال یہ ہے کہ نون لیگ اس قدر انسیکیور کیوں ہے؟ کیونکہ شہر اقتدار میں ہر طرف افواہوں کا بازار گرم ہے کہ یہ جو ہے معاملات بہت آگے تک چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو لوگ اس ڈیل کے بارے میں اثبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، وہ دو تین باتوں کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. ایک ہے عدالتی محاذ. ناظرین اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا میرے ساتھ. ایک ہے عدالتی محاذ میں پہلے بھی، اور ایک ہے عدالت کے باہر جو دوسرے محاذ ہیں. لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں عدالتی محاذ سے جو پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہے ہیں بظاہر، اس پہ بات کر لیں. لیکن میں گزشتہ 1.5-2 مہینوں سے آپ کی خدمت میں بدستور تواتر کے ساتھ یہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ جو عدالتی محاذ سے جو خبریں آ رہی ہیں یہ الٹیمیٹلی آنا ہی آنا تھی، کیونکہ ان کو جتنا مؤخر کیا جا سکتا تھا کیا جا چکا ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک منطقی انجام کی جانب بڑھ رہی ہیں، اور جس تبدیلی، نام نہاد تبدیلی میں کہوں گا، موقف میں تبدیلی کہوں گا، جس کو موقف کی تبدیلی کہا جا رہا ہے، اس کا اظہار جو ہے یہ فیصلہ بھی 2.5 ماہ پہلے خان صاحب اپنے 2 قریبی ساتھیوں اور 2 انتہائی سینئر وکلاء کے ساتھ مشاورت کے بعد کر چکے تھے کہ جو ہی ان کو یہ عدالتی معاملات جو ہیں یہ ایک منطقی انجام کی جانب جانا شروع ہوں گے یا قریب پہنچ جائیں گے، تو پھر ہمیں اتمام حجت کے لیے یہ کرنا ہوگا، اس بات کا اندیہ دینا ہوگا کہ کوئی بندہ بھی، کوئی طاقت بھی ان معاملات میں رکاوٹ نہ ڈالے، اور وہ سارے لوگ جو ہیں وہ غیر جانبداری کا تاثر بھی دیں اور غیر جانبدار رہیں بھی. تو ناظرین یہ میں آپ کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ عدالت سے باہر آ جائیں تو کہیں سے بھی صرف آپ کو ایسے تاثر ملیں گے، تاثرات ملیں گے، ایسے امپریشنز ملیں گے جس پر آپ اپنی ہائپوتھیسس جو ہے وہ کھڑا کر سکیں گے. مفروضے کی بنیاد پہ آپ ایک عمارت کھڑی کر سکتے ہیں کہ جناب کوئی نرمی برتی جا رہی ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ گزشتہ 1 دن پہلے سے گزشتہ رات تک بھی آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے بعض ارکان کو توڑنے کی کوششیں بھی اسی تواتر کے ساتھ جاری ہیں جس طرح پہلے تھیں. بعض لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی گئی 1 دن پہلے، ناظرین 1 دن پہلے. اس لیے کوئی بھی، میں آپ کو بتا دوں کہ کسی محاذ پہ بھی کسی طرح کی بھی کوئی بھی ڈیل جو ہے وہ نہیں ہونے جا رہی، کیونکہ میں جیسے عمران خان کو جانتا ہوں وہ عصر کے وقت روزہ توڑنے کا قائل نہیں ہے. وہ کسی طور بھی کسی بھی طرح کی خفیہ ڈیل کرنے نہیں جا رہا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ عوام کی بھرپور طاقت کو انجوائے کر رہا ہے اور وہ اس کا مزہ لے رہا ہے. وہ جیل میں بیٹھا بہت خوبصورتی کے ساتھ، بڑے ترتیب کے ساتھ اپنے کارڈز کھیل رہا ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے اوپر پڑنے والے ہر دباؤ کا مقابلہ کر رہا ہے. جو تازہ ترین جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ امریکی جو سفارت خانے کے سینئر ارکان نے جو 1 دن پہلے خان صاحب سے جیل میں ملاقات کی ہے، اور کانگریس مین بریڈ شرمن کی جو کوششوں کا کہا جا رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے. یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ تھی جو فالو اپ تھا، جو امریکی کانگریس کے اندر قرارداد منظور ہوئی تھی، یہ اسی کا فالو اپ تھا جو ہونا ہی ہونا تھا. اس میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. میں نے اس کے بعد بھی جب وہ قرارداد منظور ہوئی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کے فالو اپ کے لیے بھی وہاں موجود پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ باقاعدہ لابنگ کر رہی ہے، اور ان کو جلد ہی ایک کامیابی بھی ملے گی. میں نے، اگر آپ میرے پچھلے ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیں تو میں نے اس بات کا آپ کی خدمت میں اظہار بھی کر دیا تھا. تو ایک اور ہے
کہ برطانوی صحافی جو ہے وہ عمران خان کو جیل میں ملے اور انہوں نے باہر آ کے خان کے بارے میں کہا ہے کہ برے حالات میں نہیں رکھا گیا تھا جن حالات میں عمران خان کو جیل میں رکھا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی یار لوگ کہتے ہیں کہ جی برطانوی صحافی کو خان صاحب تک رسائی دے دی گئی ہے تو اس لیے شاید کوئی نرمی کا اندیہ ہے اس طرف سے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ملاقات کروانے میں بھی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. حکومت بہرحال برطانیہ اور جہاں پہ امریکہ کی بات آ جائے وہاں پہ ایک لمٹ سے آگے وہ نہیں لمٹ کو کراس نہیں کر سکتی حکومت بھی، اس لیے انہوں نے یہ ملاقات کروانے میں ہی عافیت سمجھی ہے. اچھا، ایک ناظرین آج مصدق ملک صاحب نے بھی نیوز کانفرنس کی ہے. انہوں نے بھی تحریک انصاف کو خوب سنائی ہے اور دہشت گرد جماعت بھی قرار دے دیا پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو سیکیورٹی رسک بھی کہہ دیا. اب جو گزشتہ رات کا رابطہ ہوا ہے نواز شریف کا طاقتور حلقوں کے ساتھ، اس میں بھی برسبیل تذکرہ طاقتور حلقوں نے میاں صاحب سے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ بجائے اگر ڈیل کا تاثر زائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود پی ٹی آئی کو مذاکرات کی آفر کریں. تو اب میاں صاحب نے جب یہ پاس آن کی اپنے وزراء کو بات، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آج بادل نخواستہ جو ہے مصدق ملک صاحب نے چلتے چلتے ایسے جیسے منہ پہ مارنے والی دعوت ہوتی ہے وہ دی ہے مذاکرات کی پی ٹی آئی کو کہ جی آپ ہم سے بات تو کریں بیٹھ کے. مطلب بڑے عجیب انداز میں، پتہ نہیں یہ کون سے مذاکرات کی کس طرح دعوت دی جا رہی ہے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں. اور ایک اور آپ کو خبر دیتا چلوں کہ بعض سرکاری افسران میں اور دو کم از کم جن لوگوں کو جو میرے علم میں ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے وہ سیاست کے قبیل سے ہے، انہوں نے ٹکٹوں کی اپنی بیرون ملک ٹکٹوں کی بکنگ کا آغاز کر دیا ہے. اب وہ کب تک اس منظرنامے سے ہٹیں گے اور اس کے لیے کیا جواز تراشیں گے سائٹ پہ ہونے کے لیے، یہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. اور ظاہر ہے کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی نعیم زرار صاحب کے لفظوں میں اس وقت کے حالات بیان کر دوں. کبھی حوصلہ نہیں ہارنا، وہ جو حق کی راہ پہ ڈٹ گئے، جو وفا نبھانے میں کٹ گئے، وہ ہمیں بھی رستہ دکھا گئے، ہمیں ایک قوم بنا گئے. میرے ہم سفر، میرے ہم نشیں، یہ جو ظلم و جبر کی رات ہے یہ ذرا سی دیر کی بات ہے، یہ ذرا سی دیر کی بات ہے. یہ جو حبس اپنے دیار ہے ایک ہوائے تازہ کی مار ہے، یہ جو آندھیوں کا حصار ہے یہ جو وحشتوں کا غبار ہے. کھڑے رہ کے اس کو گزارنا، کھڑے رہ کے اس کو گزارنا، جو بھی ہو یقین کو نہ مارنا. اسی ایک خدا کو پکارنا، اسی ایک خدا کو پکارنا. کبھی حوصلہ نہیں ہارنا، کبھی حوصلہ نہیں ہارنا.